لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طہ و یاسین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، روز اربعین آج کا وہ دن ہے کہ جس دن اسیران اہل حرم رہا ہو کر کربلا میں شہدائے کربلا کا چہلم کرنے کے لیے پہنچے تھے۔ عزیزان گرامی، دو چار باتیں اس کے بعد انشاءاللہ فضائل اور پھر مسائل و ختم و دعا کہ یہ چہلم شہزادی کے ارمان تھا کہ میں اپنے بھیا کا چہلم کروں، اور یہی وجہ ہے کہ شام سے مدینہ شہزادی نہیں گئی، بلکہ سید سجاد سے کہا کہ بیٹا سید سجاد پہلے کربلا چلیں گے اور وہاں جا کے اپنے بھائی کا ماتم کریں گے۔ 3 دن تک قافلہ کربلا میں رہا اور شہدائے کربلا کا ماتم ہوتا رہا۔ عزیزان گرامی، ہم تو 3 دن نہیں کر رہے ہیں اس طریقے جیسے شہدائے کربلا کا اسیران اہل حرم نے کیا۔ ہم 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کی مجلس ہے، ماتم ہے، ہم اگر اس میں صحیح طریقے سے نہیں شریک ہو پائیں گے، اس میں نہیں آ پائیں گے، تو ہم کربلا میں کس طریقے سے 1.5-2 گھنٹہ، ایک مین گیٹ سے اگر آپ زری تک جانا چاہتے ہیں 1.5 سے 2 گھنٹہ لگ جائے گا۔ یہاں آئیے تاکہ امام یہ سوچیں کہ دیکھو یہ یہاں آنے کے لیے نہیں، یہ تو میرے یہاں آنے کے قابل ہے، مجھے چاہیے کہ میں اپنے یہاں اسے بلا لوں، لہٰذا یہاں آئیے تاکہ حسین اربعین پہ کربلا بلائے۔ عزیزان گرامی، ہمیں یہ فرش عزا پہ آ کے پرسہ پیش کرنا ہے شہدائے کربلا کا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں تہذیب ملتی ہے، ادب سلیقہ اگر ہمیں کہیں کوئی سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، فرش عزا سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں فرش عزا سے دور نہیں، فرش عزا سے قریب رہنا چاہیے، اس لیے کہ فرش عزا پہ قرآن کی بھی باتیں ہوتی ہے، اہل بیت کی بھی باتیں ہوتی ہے، اس لیے رسول اللہ نے جاتے جاتے کہا تھا کہ میں 2 گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے، دونوں جدا نہیں ہوں گے۔ عزیزان گرامی، فرش عزا پہ آ کے ثابت کریے ہم قرآن کے بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں۔ اور امام نے کربلا میں بتایا ہے کہ اہل بیت سے قرآن جدا نہیں ہے۔ جب سر و تن میں جدائی ہو گئی تو یزیدی لشکر یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے حسین کو مار دیا ہے، حسین کو ختم کر دیا ہے، لیکن جب نوکے نیزہ پہ حسین کے سر کو بلند کیا تو سورہ کہف کی تلاوت کر کے حسین نے بتایا حسین کو مارا نہیں ہے، بلکہ حسین کے پیغام کو تو نے اور عام کیا ہے۔ پہلے حسین زندہ رہ کے تلاوت کر رہا تھا، اب سر و تن میں جدائی ہونے کے بعد تلاوت کر کے بتا رہا ہے حسین مرا نہیں بلکہ حسین زندہ ہے، اور قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہا ہے کہ ہم قرآن سے الگ نہیں ہے، قرآن ہم سے الگ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ فرش عزا پہ یہ 2 تذکرے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں یہ فرش عزا پہ آنا چاہیے۔ اور بارہا میں نے کہا ہے کہ
کہ فرش ازا پہ اہل بیت آتے ہیں. ہر ذاکر علماء خطیب بیان کرتے ہیں، ہر انسان چاہتا ہے. اور وہی مثال دوں کہ ابھی جو جمعے میں نے دیا کہ اگر کسی بڑے کے بغل میں ہم ایک فوٹو کھنچا لیں تو ہم انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ اور ہر جگہ پہ ہمارے ڈال دیے جائیں گے. اور خدا نخواستہ اگر یہاں کے جو یہ گنہگار سی ایم ہے، اگر اس کے بغل میں ہمارا فوٹو آ گیا اور پیپر میں آ گیا تو پیپر کاٹ کے ہم رکھ لیں گے، لوگوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو ہم اس کے بغل میں بیٹھے تھے. عزیزان گرامی، اگر ایک گنہگار کے بغل میں بیٹھ جائے تو آپ کہتے ہیں ہم اس کے بغل میں بیٹھے تھے. دیکھو کتنی عزت ملی، بغل میں ایک جیسی کرسی لگائی گئی. عزیزان گرامی، فخر کرنا چاہیے آج ہم اس کے ساتھ بیٹھے ہیں جو اللہ کے بعد سب سے بڑے لوگ ہیں. ابھی ہم فرش اعظم پہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جو اللہ کے بعد سب سے بڑے لوگ ہیں. یہاں پہ بیٹھ کے فخر کر لیے، گنہگاروں کے بغل میں بیٹھ کے فخر کرنے کی بات نہیں ہے. یہاں پہ بیٹھ کے فخر کرنے کا مقام ہے. عزیزان گرامی، یہ فرش اعظم کی عظمت ہے. اور یہ فرش اعظم، فرش یعنی جو چیز بچھائی جائے، کیوں نہیں کرسی لگا دی جاتی اور پھر ممبر لگایا جائے اور مولانا پڑھیں. یہ شہزادی نے کرسی اور صوفہ لگا کے نہیں مجلس برپا کیا شام میں، اس لیے فرش بچھایا تاکہ غریب اور امیر سارے برابر رہیں. یہاں پہ سارے برابر. ایک ہے میرے پاس صوفہ نہیں ہے، میں کیسے مجلس کروں جو غریب ہے؟ امیر تو صوفہ لگا لے گا، غریب کیسے کرے گا؟ شہزادی نے فرش بچھا کے کہا میں اور امیر اور غریب کے فرق کو مٹا دیتی ہوں. فرش اعظم بچھاؤ، یہاں پہ غریب بھی آئے گا، امیر بھی آئے گا. جو آئیں گے وہ امیر اور غریب نہیں بلکہ حسین کے عزادار رہیں گے. ہم الگ نہیں، ہم ایک ہیں. حسین نے بتایا کہ ہم ایک ہیں. فرش اعظم پہ آ گئے یعنی ایک گلدستے کے مانند آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب ہم فرش اعظم پہ بیٹھتے ہیں تو فرشتے ہمیں کیسے دکھتے ہیں؟ یہاں پہ ہمیں دیکھتے ہیں. جب ہم فرش اعظم پہ بیٹھتے ہیں تو فرشتے ہمیں اپنی نظریں اٹھا کے دیکھتے ہیں. عزیزان گرامی، جہاں فرشتے نظر نہیں کرتے وہ اور جگہ ہوتی ہوگی. یہ فرش اعظم پہ جب ذکر اہل بیت ہوتا ہے تو فرشتے ہمارے گرد جمع ہو جاتے ہیں. زباں جو اپنی اہل بیت کے نام کرتے ہیں، مہک سی آتی ہے جب وہ کلام کرتے ہیں. میں سجاتا ہوں جب فرش اعظم حسین کی، فرشتے آ کے میرے گھر میں کام کرتے ہیں. ور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، یہ فرش اعظم سے ہمیں قرآن کی بھی باتیں اور اہل بیت کے بھی باتیں ملیں گی. ان کا کردار ہمیں پتہ چلے گا. جب انسان کردار کو سمجھ لے گا تبھی دوسرے تک بیان کر سکتا ہے کہ اہل بیت کیا ہیں. تو لہٰذا یہ مجلس میں آ کے ہم سنیں اور اپنے دلوں تک اتاریں باتوں کو، تاکہ ہم بتا سکیں اور اپنے بچوں تک ولایت اہل بیت علیہ السلام پہنچا سکیں. اگر ہم نے نہیں پہنچایا تو یہ ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے ہماری ولایت کو اپنے بچوں تک کیوں نہیں پہنچایا. تو لہٰذا فرش اعظم یہ بہترین ذریعہ ہے ولایت پہنچانے کا، اور پہنچ رہی ہے تو ہمیں غور سے سننا بھی چاہیے. عزیزان گرامی، مولائے کائنات کی ذات کا نام ہے، کون سی شخصیت کا نام ہے؟ آیت اللہ سبزواری، سبزوار کے رہنے والے آئے نجف میں. انہوں نے علم حاصل کیا اور علم حاصل کرنے کے بعد یہ اپنے شہر پہنچے. سبزوار میں تقریر کر رہے تھے اور مجمع چھلک رہا تھا اور بہترین تقریر. اس میں سے ایک ضعیف اور بزرگ شخص اٹھ کے کہا کہ مولانا اتنا بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس فرشتے جبرائیل 12,000 مرتبہ آئے، یہ بتائیے علی کے پاس کتنی مرتبہ آئے؟ آپ نے کہا 12,000 مرتبہ رسول اللہ کے پاس جبرائیل آئے، یہ بتائیے علی ابن ابی طالب کے پاس جبرائیل کتنی مرتبہ آئے؟ اب اگر یہ کہیں کہ مجھے نہیں پتا
تو ابھی یہ ساری تقریر فیل ہو جائے گی، اور یہ بھی صحیح نہیں۔ کہا اور کیا کہوں، کیا جواب دوں ان کو؟ تو ایک مرتبہ انہوں نے سر کو جھکایا اور پھر سر کو بلند کر کے ایک جملہ کہا کہ رسول اللہ کی حدیث ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جب بھی انسان شہر میں داخل ہوتا ہے تو دروازے سے آتا ہے، جب شہر سے باہر جاتا ہے تو دروازے سے باہر جاتا ہے۔ آپ یہ امام باڑے میں آئے، پہلے دروازے سے آئے، جائیں گے پھر دروازے سے جائیں گے، یعنی دروازے پہ آپ 2 مرتبہ پہنچے۔ ایک مرتبہ کہا کہ میں نے کہا جبرائیل رسول کے پاس 12,000 مرتبہ آئے، علی کے پاس 24,000 مرتبہ۔ یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رسول کے پاس جبرائیل 12,000 مرتبہ آئے۔ رسول شہر علم ہیں، علی ان کا دروازہ وہ شہر کا۔ تو جب جبرائیل آتے تھے تو علی سے ہو کے آتے تھے، جب جاتے تھے ہو کے جاتے تھے۔ تو رسول کے پاس 12,000 مرتبہ، علی کے پاس 24,000 مرتبہ آئے ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے امام حسین نے کہا کہ حسین کے جو دروازہ ہے، کربلا کا جو دروازہ ہے، وہ باب الحسین کون ہے؟ وہ ابو الفضل العباس ہے۔ روایتوں کے اعتبار سے آپ مفاتح الجنان بھی کھول کے اگر ترجمہ پڑھیں گے، اس میں فضیلت جو زیارت ہے اس میں آپ کو مل جائے گا کہ امام حسین صلوات والسلام کے قبر مطہر کی زیارت کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اور آتے رہتے 70,000 ملائکہ جو رکوع میں ہیں، جو سجدے میں ہیں، جو قیام میں ہیں، وہ اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں، امام کے روضے پہ آتے ہیں، اور جو آ جاتے ہیں پھر وہ جاتے نہیں۔ روزانہ 70,000 آتے رہتے ہیں، تو 1400 سال سے روزانہ 70,000 ملائکہ حسین کی قبر پہ آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام حسین نے کہا کہ باب الحسین عباس ہے، یعنی پتہ چلا حسین کے پاس جو ملائکہ آ رہے ہیں پہلے عباس کے پاس سے ہو کے آتے ہیں، تو جو حسین کا مرتبہ ہے وہی عباس کا مرتبہ ہے۔ اگر ملائکہ حسین کے قبر پہ آ رہے ہیں تو عباس کے قبر سے اجازت لے کے آ رہے ہیں، اس لیے باب الحسین ہے۔ اور جو زیارت کیے ہوئے ہیں، پروردگار ان کی زیارتوں کو قبول کرے، اور جو ابھی تک نہیں گئے پروردگار انہوں روز اربعین اور حاضرین کو روز اربعین قبر امام حسین صلوات والسلام کی کربلا معلیٰ میں زیارت نصیب فرمائے۔ عراقیوں کا ایک دستور ہے، وہ پہلے امام کے روضے میں نہیں جاتے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے وہ امام کے روضے میں نہیں جائیں گے، پہلے جناب عباس کے روضے میں آئیں گے، ان سے اجازت طلب کریں گے، پھر اس کے بعد امام کے روضے میں آئیں گے، وہاں زیارت کریں گے، سلام کریں گے۔ حبیب ابن مظاہر کی سلی پکڑ کے کہیں گے سجل اسمی، میرے نام کو لکھ لو، کس میں؟ زوار امام حسین میں، یعنی جناب حبیب ابن مظاہر لکھ رہے ہیں۔ وہاں اجازت طلب کیا، یہاں زیارت کیا، یہاں پہ نام لکھوایا، یعنی بتایا کہ اگر حسین کے پاس جانا ہے تو عباس سے ہو کے جانا پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے کربلا کے میدان میں جناب عباس نے بتایا اگر حسین کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھنا ہے پہلے عباس کے پاس آؤ، اس کے پاس حسین کے پاس جانا۔ کیوں جناب عباس کو لے کے آئے تھے کربلا میں؟ کسے کہتے ہیں عباس؟ جنگ صفین 11 سال کے اور لڑی ہے، بہترین جنگ لڑی ہے، پڑھنا نہیں مجھے کہ کیسے جنگ لڑی جناب عباس نے۔ اور جب لے کے آئے کربلا میں جناب عباس کو تو کوئی اجازت کیوں نہیں دیا؟ جب اتنی بہادر شخصیت موجود ہے تو اجازت کیوں نہیں؟ جب ہم اگر ایسے کسی کو لے کے آئیں تو اجازت دینا چاہیے، کیوں نہیں دیا؟ عزیزان گرامی دیکھیں، ہر انسان اپنے پاس بہادر کو رکھتا ہے۔ آج ہر ملک، ہندوستان بھی ایٹم بم بنائے ہوئے ہیں، ایٹمی، پاکستان کے پاس ہے،
اور باقی کئی ملک ہیں جس میں اب ایران کا کہتے ہیں کہ یہ بنا لے گا تو پھر جو پڑوسی ملک ہیں انہیں خطرہ ہو جائے گا، لہٰذا روکو۔ تو کیا ہندوستان سے جنگ 99 کی ہوئی تھی تو اس نے اٹھا کے مار دیا تھا پاکستان پہ؟ نہیں، یہ پاکستان نے مارا۔ تو جو ملک بناتا ہے دوسرے ملک ڈرتے کیوں ہیں؟ اور جس کے پاس رہتا ہے دوسرے ملک اس سے ڈرتے ہیں۔ اس کے پاس اتنا پاورفل بم ہے، اگر مارے گا تو ہم صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، اگر کسی کے پاس ایک بم رہتا ہے پرمانو تو سامنے والا ملک ڈرتا ہے، اگر جنگ کریں گے یہ مارے گا تو ہم صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ عزیزان گرامی، جناب عباس کو امام حسین اسی لیے لے کے آئے تھے کہ دیکھو کربلا کے میدان میں حسین کمزور نہیں ہے، اگر عباس کو اجازت دے تو یہ میدان ختم ہو جائے گا۔ حسین بہادری کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، لیکن حسین دین بچانے آیا ہے، جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ ورنہ ایک اجازت جناب عباس کو دینا، یہ سارا کربلا کا نظام درہم و برہم ہو جاتا۔ آپ دیکھیے ناکاساکی میں ایک گرایا گیا تھا امریکہ کی طرف سے، آج بھی وہاں اگر دیکھیں گے تو لنگڑے ہیں، لولے ہیں، کوئی بھی اپاہج ہیں، کیا کیا بیماریاں ابھی بھی ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی، اتنے دن بعد اس کا اثر ابھی تک رہا۔ اگر جناب عباس کو کربلا کے میدان میں حسین اجازت دے دیتے تو وہ دھمک 1400 سال تک بھی باقی رہتی، اور دنیا سوچتی کہ کسے کربلا کے میدان میں حسین نے اجازت دیا ہے۔ لیکن حسین جنگ کرنے کے لیے نہیں، تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے نہیں، درہم و دینار حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دین بچانے کے لیے آئے، اور دین صبر کر کے بچتا ہے، مقابلے میں آ کے بہادری کر کے دین نہیں بچایا جاتا۔ اسی لیے امام نے صبر کیا، اور جیسے جیسے قربانی ہوتی جاتی تھی ویسے ویسے امام کا چہرہ کھلتا جاتا تھا، اور یہ بتاتے تھے کہ حسین کتنا صابر ہے۔ صبح عاشور جب نمودار ہوئی، نماز ادا کی، وقت آذان جناب علی اکبر سے آذان دلوایا کہ بیٹا علی اکبر آذان دو۔ جناب علی اکبر نے آذان دیا، امام حسین نے جماعت سے نماز ادا کروائی۔ اب جو پڑھتے ہیں وہ پڑھتے رہیں کہ وہ دونوں جگہ نماز تھی اور دونوں جگہ قرآن، دونوں جگہ قاری، وہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 محرم تک دونوں جگہ نماز رہی ہوگی، دونوں جگہ تلاوت قرآن رہی ہوگی، دونوں جگہ پہ حاجی رہے ہوں گے، لیکن 10 محرم کے دن ایک جگہ نماز تھی دوسری جگہ نماز نہیں تھی، ایک جگہ قرآن تھی دوسری جگہ قرآن نہیں تھی۔ اگر دیکھنا ہو تو آپ ظہر کے وقت آ کے دیکھیے، حسین نماز ادا کر رہے ہیں، وہاں سے تیر چلایا جا رہا، جس کے ہاتھ میں تیر ہوتی ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ عزیزان گرامی، امام نے بتایا روزے عاشور صرف حسین کے پاس نماز ہے، غیروں کے پاس نماز نہیں ہے۔ اسی نماز کو بچانے کے لیے حسین کربلا کے میدان میں آئے۔ جب عصر عاشور آئی، حسین سجدے کے عالم میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہہ رہے تھے۔ اگر یزیدی لشکر نمازی تھا تو یہ شمر کو حسین کے سینے پہ چڑھ کر سر و تن میں جدائی نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ وہ نماز پڑھتا نظر آتا۔ کوئی نماز نہیں۔ کیا روایتوں ملتا مصائب میں، جس کے پاس تلوار ہو تلوار، جس کے پاس نیزے، جس کے پاس بھالے، جن کے پاس یہ نہیں وہ پتھر لیے مار رہے ہیں، جن کے پاس پتھر نہیں ملے وہ گرم گرم ریت مار رہے ہیں۔ یعنی یہ سارے نماز نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ حسین کو اذیت دے رہے تھے۔ حسین نے بتایا نماز کو باقی رکھنے والی ذات میری ہے، نماز بٹانے والے یہ ہیں۔ اور اسی نماز کو باقی رکھنے کے لیے کربلا کے میدان میں قربانی پیش کیا عزیزان گرامی۔ اور یہ قربانی پیش کیا جب اپنے گھر والوں کی، اپنے انصار کی، ایک مرتبہ لفظ شیعہ کہہ کے امام نے ہمیں یاد کیا ہے۔ وہ کب یاد کیا؟ کاش وہ دن آ جائے کہ ہم بھی وہ جگہ دیکھیں
کہ جہاں پہ جناب علی اصغر کو لے کے حسین کھڑے تھے اور کہے تھے پانی دے دو، جب وہاں پہ گئے تھے امام نے تبھی کہا تھا کہ شیعو، اے میرے شیعو، کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ حسین کیسے پانی طلب کر رہا ہے، کیسے پانی مانگ رہا ہے۔ امام نے وہاں پہ ہمیں یاد کیا ہے۔ کربلا کے میدان میں علی اصغر کی قربانی پیش کر چکے، اپنی قربانی پیش کر چکے، اور اس کے بعد اسیران اہل حرم کربلا سے کوفہ سے شام پہنچے۔ جب یزید کے دربار میں اور کوفے میں بھی جناب سید سجاد نے 2 خطبے دیے، یزید کے دربار میں اور کوفے میں، دونوں جگہ میں فرق ہے۔ جب کوفے میں جناب سید سجاد خطبہ دے رہے تھے تو کوفے والوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اپنی پہچان اور اپنے بارے میں کم بتا رہے تھے، اور جب یزید کے دربار میں پہنچے ہیں تو سب سے زیادہ اپنے آپ کو پہچانوایا ہے۔ شامیوں کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ صرف یزید کو، شامیوں کو برا بھلا نہیں کہا۔ آپ خطبہ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں وجہ کیا تھی کہ کوفے میں امام حسین کو خط لکھ کے بلایا گیا تھا، اور ہر کوفے والا جانتا تھا حسین کون ہے، اس لیے اسی کوفے کے گلیوں میں حسین ٹہلے ہوئے تھے، تو سید سجاد کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں کون ہوں۔ کوفے والوں کی مذمت کر کے بتا رہے تھے تم نے خط لکھ کے بلا کے ایک مہمان کو قتل کر دیا، اور جب شام میں پہنچے ہیں تو اپنے آپ کو پہچانوایا۔ برا بھلا یزید کو کہا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے یزید نے اور اس کے باپ نے طریقہ اپنایا تھا کہ مولا کائنات سے زمانے سے لے کے یہ چل رہا تھا کہ کیسے ہم ایسا نظام قائم کر دیں کہ اگر اہل بیت کی فرد کوئی آئے اور ڈائریکٹ اپنا نام لے تو لوگ پتھر سے ماریں۔ جو 700 کرسی نشین تھی اور جو لوگ تھے، اور جو کوفے میں، شام میں، چاہے بازار میں، چاہے وہ کوفے کے اور شام کے علاقوں میں جب قافلہ گیا ہے، لوگ پتھر مار رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے باغی، خارجی، کیا کیا کہا گیا تھا۔ جناب سید سجاد یزید کے دربار میں آ کے یزید کو بعد میں برا بھلا کہا ہے، پہلے پہچانوایا ہم کون ہیں، اور یہ نہیں کہا کہ میں علی کا پوتا ہوں، کہہ دیتے تو پتھر سید سجاد کے اوپر آ جاتے۔ دور سے پہچانواتے ہوئے آئے، آخری میں بتایا کہ میں کون ہوں، اور یزید کا نام لے لے کے کہہ رہے تھے یزید بول، یہ پوچھ رہے ہیں اب بتا تو کون ہے، میں کون ہوں تو کون ہے۔ یزید بولتا کیوں نہیں؟ عزیزان گرامی، جس کی ساری حکومت ہو، جس کا تخت و تاج ہو، جس کی فوج ہو، 700 کرسی نشین جو ہیں اس کے بلائے ہوئے ہیں، ہتکڑیاں اس کی ہیں، بیڑیاں اس کی ہیں، توق اس کے ہیں، گلے میں خاردار توق اس کے، اور کمر میں لنگر اس کا، اسیران اہل حرم کو یہ اسیر کیے ہوئے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، اسی یزید کو جناب سید سجاد امیر المومنین نہیں، خلیفۃ المسلمین نہیں، بلکہ یزید یزید کر کے بتا رہے، اور بتا رہے کہ یزید بول، یہ لوگ پوچھ رہے ہیں بولتا کیوں نہیں؟ میرا بابا، میرا دادا خانہ کعبہ میں پیدا ہوا یا تیرا دادا پیدا ہوا؟ بول یزید، تیرے بابا کے گہواروں کو جھلانے کے لیے جبرائیل آتے تھے یا میرے بابا کے گہواروں کو جھلانے کے لیے؟ بول یزید، بول یزید۔ یزید خاموش تھا۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد کہتے ہیں اے یزید، تو اتنا کہہ دے، میں اپنی دادی فاطمہ سے لے کر دادی حوا تک کے شجرے اور ان کا کردار بھرے مجمع میں بیان کرتا ہوں، تو اپنی آباء و اجداد کا، اپنی ماں کا کردار میرے کان میں آ کے کہہ دے۔ لیکن عزیزان گرامی، ہمت نہ تھی کہ وہ چون سے چا کرتا، بلکہ آذان دلوا کے اس نے خطبے کو روکنا چاہا، اور روک کے سوچا تھا کہ ہم کامیاب ہوں گے، خود ہی وہ جال میں پھنس گیا۔
جناب سید سجاد نے وہاں اپنے آپ کو پہچانوایا ہے۔ اور اس کے بعد کربلا شام رہائی کے بعد آئے ہیں، تو ایک علی وہ ہیں جن کے نہج البلاغہ ہے، ان کو منبر مل گیا تھا تو نہج البلاغہ جیسی کتاب آ گئی۔ چوتھے امام کو منبر نہ ملا، وہ یزید کے دربار میں پہچانوایا ہے، باقی کچھ ایسی باتیں نہیں، منبر نہیں ملا۔ اب وہ کون سی اپنی علمی صلاحیت لوگوں کے سامنے کیسے لائیں؟ نہ نماز ادا کروانے جا سکتے ہیں، نہ مسجد میں آ سکتے ہیں، نہ لوگوں سے کربلا کے مسائل بیان کر سکتے ہیں، پابندیاں ہیں۔ سید سجاد کیسے یہ اپنی علمی صلاحیت لوگوں کے سامنے پیش کرے؟ جناب سید سجاد نے دعاؤں کا سہارا لیا۔ آج صحیفہ سجادیہ نام کی ایک بہترین کتاب ہے عزیزان گرامی، یہ وہ دعاؤں کی کتاب ہے کہ اگر دنیا اس پہ پڑھنا چاہے اور دنیا کی ساری مشکلات دور کرنا چاہے تو صحیفہ سجادیہ کو پڑھ لے، دنیا کے مشکلات دور ہو جائیں گی۔ ہر مشکل کے لیے ایک دعا پائی جاتی ہے عزیزان گرامی۔ ایک ہمارے عالم دین شیخ مفید یا شیخ توسی، برابر میرے ذہن میں نہیں، انہوں نے جناب سید سجاد کے اوپر ایک مقالہ لکھا اور مصر کی جو یونیورسٹی ہے اسے بھیجا۔ جب وہاں پہنچا تو وہاں کے جو عالم دین تھے وہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پڑھنے کے بعد اسی پہ ایک جملہ لکھا کہ ہم یہ بات کو مانتے ہی نہیں، جو فضائل آپ نے علی بن الحسین کے بارے میں لکھا یہ مقالے میں ہم نہیں مانتے۔ یہ خط دوبارہ آیا ان کے پاس، انہوں نے جواب خط نہیں دیا بلکہ ایک پیپر لیا، ایک لفافہ لیا، اس میں جناب سید سجاد کی دعا کی کتاب صحیفہ سجادیہ کو رکھ کے بھیج دیا۔ اب جب اس کے پاس پہنچی تو اس نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد خط لکھتا ہے کہ تم نے مقالے میں سید سجاد کے فضائل کم بیان کیے تھے، اس سے کہیں زیادہ سید سجاد کے فضائل ہیں۔ کہا کہ کیسے تمہیں یہ پتا، کیسے تم نے یہ سمجھ لیا کہ سید سجاد کے فضائل زیادہ ہیں؟ کہا سید سجاد کی دو باتیں یہ کتاب سے پتہ چلتی ہیں۔ کیا ہے؟ کہا کہ جناب سید سجاد نے لکھا، اللہ کے بارے میں بتایا کہ اللہ کیا ہے۔ دیکھیں، ظلم جب انسان کرتا ہے جو وہ انسان کمزور ہوتا ہے وہی ظلم کرتا ہے۔ جو انسان بہادر ہوتا ہے وہ کبھی کسی کو اوپر ظلم نہیں کرتا۔ جناب سید سجاد نے دعا میں یہ بھی بتایا، اس نے کہا کہ سید سجاد نے بتایا کہ کبھی بھی جو ظالم رہتا ہے وہ کمزور رہتا ہے، اس لیے ظلم کرتا ہے۔ پروردگار عالم اس لیے لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اس لیے کہ قدرت اس کے پاس ہے، وہ کسی سے کمزور نہیں ہے۔ جو کمزور ہوتا ہے وہ ظلم کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، جناب سید سجاد نے صحیفہ سجادیہ کے ذریعے پیغام دنیا والوں کو دیا ہے کہ سید سجاد کس ذات کا نام ہے۔ دعا پڑھ کے لوگ سید سجاد کو سمجھیں اور اسی کے ذریعے تبلیغ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک روایت پڑھوں اور اس کے بعد مصائب ختم ہوتا ہوا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چھٹے امام کا ایک صحابی ہے جس کا نام کرخی کر کے ہے، وہ امام کے پاس رہا کرتا تھا، درس ورس حاصل کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک مچھلی پکڑنے والا شخص آتا ہے اور امام کے گھر کے پاس آیا، آواز دیا، یہ نکلا، یہ کرخی جو کہا کیا کام ہے؟ کہا مجھے امام سے ملنا ہے۔ تو کہا کہ کیا بتاؤ تو کام کیا ہے؟ کہا نہیں مجھے امام سے کام ہے، میں تم سے کیوں بتاؤں؟ کیا ہو سکتا ہے کہ میں یہ مشکل ادا کر تمہاری برطرف کر دوں؟ کہا کہ ایسا ہے کہ جب میں مچھلی پکڑنے جاتا ہوں، جیسے ہی مچھلی میرے جال میں آتی ہے ایک طوفان آتا اور مچھلی میرے جال سے باہر ہو جاتی ہے، تو کبھی مچھلی پکڑ نہیں پاتا، اور مچھلی پکڑنا میرا پیشہ ہے، میرے روزی روٹی نہیں چل پا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ارے کیوں
امام کے پاس جا رہے ہو؟ میں یہ بہت آسان سی بات ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ کیا کروں؟ کہا کہ دیکھو جب تمہاری جال میں مچھلیاں آ جائیں اور طوفان آنے لگے نا تو میرے سر کا واسطہ وہ طوفان کو دینا کہ اے طوفان تجھے کرخی کے سر کا واسطہ طوفان رک جا، وہ رک جائے گا۔ یہ مچھلی پکڑنے والا چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد چھٹے امام سے ملاقات ہوئی۔ کہا مولا، امام نے کہا کہ آئے نہیں تم؟ کہ مولا آیا تھا لیکن دروازے پہ روک دیا گیا۔ کیوں؟ ایک مشکل تھی، آیا تھا وہ کرخی نے روک دیا۔ کیا مشکل تھی؟ کہا کہ وہ جال میں جب مچھلی آ جاتی تھی طوفان آتا تھا، مچھلی پھر چلی جاتی تھی، وہی لے کے آتا کہ کوئی طریقہ آپ بتا دیں۔ کہا کہ تو کوئی طریقہ پھر پتہ چلا؟ کہا کرخی نے کہا کہ میرے سر کا واسطہ دے دینا، جب طوفان آئے تو طوفان رک جائے گا۔ تو امام نے کہا کیا تو نے سر کا واسطہ دیا طوفان رکا؟ کہا کہ ہاں رک گیا۔ ایک مرتبہ کرخی کو بلایا، ایک کرخی اتنا بتاؤ کب سے تم اپنے سر کے اوپر اتنا بھروسہ کرنے لگے؟ کہا مولا جو سر آپ کی بارگاہ میں جھکے۔ مولا جو سر آپ کی بارگاہ میں جھکے اگر اس کا واسطہ دیا جائے تو طوفان کیوں نہیں رکے گا؟ عزیزان گرامی، ہمیں بھی اسی عقیدے کے ساتھ اگر اہل بیت کے سامنے سر جھکا دے تو ہمارے سر کی قیمت اور بلند ہو جائے گی۔ اہل بیت کے در پہ سر جھکانے کے اور یہ سر کی قیمت کتنی زیادہ ہو جاتی ہے انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ عزیزان گرامی، یہی اہل بیت کے ہاں تو امام حسین کے ہاں جو آئے ہیں ادھر ادھر سے کربلا میں ملے، ان کے سر کی پہلے قیمت تھی، ان کے حیثیت تھی نہیں، لیکن جب حسین سے مل گئے تو وہ علیہ السلام ہو گئے، گنج شہیدہ میں آ گئے، حسین کے قریب دفن ہو گئے، ان کی بھی خاک خاک شفا ہو گئی، ان کو بھی چھٹے امام زیارت میں یاد کر رہے ہیں۔ آج زیارت اربعین پڑھی گئے، انہیں بھی یاد کیا گیا، زیارت وارثہ میں انہیں یاد کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یعنی پتہ چلا کہ اگر اہل بیت کے در پہ آ کے انسان اہل بیت کا ہو جائے تو لائق احترام ہو جایا کرتا ہے۔ تشنہ لب روح ایمان کا ساگر دے دے، تشنہ لب روح ایمان کا ساگر دے دے، چند قطرے کے بھکاری کو سمندر دے دے، فکر کو قوت مالک و اشتر دے دے، دل کو پھر قوت حوصلہ مالک اشتر دے دے، پی کے دو گھوٹ زمانے کو بدل دوں ساکی، کفر و بدعت کے پہاڑوں کو مسل دوں ساکی۔ ایک چوتھے امام کا واقعہ کہ ابھی کیا کیسے ہمیں دور نہیں ہونا چاہیے۔ امام کا ایک چاہنے والا جس کا نام ابو خالد کابولی، کابل کا رہنے والا، امام کے پاس ایک مرتبہ امام نے کہا، چوتھے امام نے کہا جا تو چلا جا کابل۔ کہا کہ مولا میں کابل چلا جاؤں؟ میں آپ کو چھوڑ کے خانے کعبہ نہیں جاتا تو میں کابل چلا جاؤں؟ عزیزان گرامی، یعنی بتایا اہل بیت کو چھوڑ کے کعبہ جب نہیں جاتا میں، اہل بیت کو نہیں چھوڑنا چاہیے تو ہم اہل بیت کو چھوڑ کے اپنے گھروں کو کیسے چلے جائیں؟ ہمیں اہل بیت کو پہلے یاد کرنا چاہیے، بعد میں اپنے گھروں کی فکر کرنا چاہیے۔ روز اربعین آج حسین کا پہلے ماتم کریں، بعد میں اپنے گھروں میں آرام کریں۔ اس لیے آج جو شہزادیاں شام سے پہنچی ہیں وہ آرام نہیں کربلا میں کر رہی ہیں، بلکہ اپنے چاہنے والوں کا، اپنے وارثوں کا ماتم کر رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ ماتم کرنا چاہیے، اور آج کے دن دعا کرنا چاہیے کہ وہ دن ہمارے لیے بھی آئے کہ ہم بھی کربلا پہنچے۔ روز اربعین، زیارت اربعین مومن کی نشانی ہے، ہم بھی وہ جگہ پہنچے، زری کو بوسہ لے کے کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ،
ہم بھی وہ جگہ دیکھیں جہاں پہ علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہ جگہ ہماری آنکھوں سے بھی نظر آ جائے جہاں اپنے ششماہے کو لے کے حسین 2 قطرہ آب مانگ رہے تھے، وہ جگہ ہم بھی اپنی نظروں سے دیکھیں جب حسین نے اپنی بیٹی سکینہ کو رخصت کیا تھا، وہ جگہ دیکھے جہاں پہ ایک چھوٹی سی قبر جناب عباس نے اپنی چچا کی بنائی تھی، وہ بھی جگہ کا ہم دیدار کر لیں جہاں جناب عباس کے بازو قلم ہوئے تھے۔ عزاداروں دعا کریے کہ اگلے سال روز 40 ہم کربلا میں امام کی زیارت کے لیے پہنچ جائیں، اس لیے کہ یہ وہ زیارت ہے کہ مومن کی نشانی کہلاتی ہے، اور پہلے زائر کا نام جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ہے جو امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے پہنچے تھے۔ عزاداروں کیسے 40 منانے کے لیے بہن آ رہی ہے؟ روایتیں کہتی ہے جب وہاں رہائی مل گئی اور سارے مال و اسباب جو لوٹے گئے تھے وہ آنے لگے، 2 ایسے اس میں مال تھے، اسباب تھے جس کا لینے والا کوئی نہیں تھا۔ عزیزان گرامی روئیے، حق کے ماتم ادا کریے، نہ جانے اگلے سال ہم زندہ رہے کہ نہ رہے، اگلی سال ہمیں 40 امام حسین نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔ آج حسین کا ماتم کر کے حسین کے 40 میں ہم شریک ہو اور شہزادی سے کہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے تو اسی طریقے سے آپ کو پرسہ پیش کرتے۔ عزاداروں 2 ایسی چیزیں یزید کے پاس سے آئی جس کا کوئی لینے والا نہیں تھا، ایک چادر تھی اور ایک 2 گوشوارے تھے، ایک چھوٹی سی چادر سکینہ کی چادر اور گوشوارے۔ ارے سکینہ کے سید سجاد ہاتھوں پہ اٹھایا، اے بھائی سکینہ، ارے چادر آ گئی، دکانوں سے گوشوارے چھینے گئے تھے، اے بہن اٹھو گوشوارے آ گئے۔ عزاداروں 7 دن ماتم کیا گیا، اس کے بعد یہ قافلہ شام سے کربلا کی طرف نکلنے لگا۔ یزید نے اماریوں کا انتظام کیا، شہزادیاں آئیں، ایک ایک اماری میں سوار ہو گئی۔ عزاداروں جب ساری بیویاں سوار ہو گئی نا، جناب زینب نے ایک مرتبہ اماری کا پردہ ہٹایا، محمل کا پردہ ہٹایا۔ عزاداروں سکینہ 4 سال کی، تصور کریے گا 4 سال کیا عمر ہوتی ہے، اور جو اپنے بابا کے بغیر نہیں رہ سکتی، جو اپنے بھیا کے بغیر نہیں، جو اپنی ماں کے بغیر، اور جو اندھیرے سے اتنا ڈرتی تھی، آج اسے زندان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا، شام کی عورتوں کو مخاطب کر کے، اے شام کی عورتوں، ارے میرے اوپر اتنا احسان کرنا، ارے زندان میں آ کے ایک شمع روشن کر دے، اس لیے میری بیٹی سکینہ اندھیرے سے خوف کھاتی تھی۔ اے شام کی عورتوں خدا حافظ۔ عزاداروں یہ قافلہ شام سے کربلا کی طرف آنے لگا۔ آپ جائیے اور یہ چیز شام کی عورتوں نے ادا کیا۔ جائیے جناب سکینہ کی زری کے اندر دیکھیے، چھوٹی چھوٹی گڑیاں جسے ہم ڈال کہتے ہیں، وہ جناب سکینہ کے زری کے اندر ڈالے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 4 سال کی عمر کھیلنے کی ہوتی ہے، لیکن ہائے دین بچانے کے لیے زندان میں حسین کی بیٹی سو گئی۔ عزاداروں یہ شام سے قافلہ کربلا کی طرف بڑھنے لگا۔ جابر جو ہیں امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے کربلا پہنچے۔ ایک مرتبہ غسل کرنے کے بعد امام کی قبر پہ آئے اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، کوئی جواب نہ آیا۔ کہا مولا، ارے جابر سلام کر رہا، آپ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ اے فرزند رسول، آپ کا غلام سلام کر رہا، جواب نہیں دے رہے ہیں۔ اے فرزند زہرا، ارے جابر سلام کر رہا، جواب نہیں دے رہے۔ عزاداروں جب جواب نہ آیا، جابر طرف گئے، اے مولا کیا گستاخی ہو گئی۔ ایک مرتبہ حسین کی قبر میں لرزایا، اے جابر ارے دور چلا جا، میری بہن زینب اپنے بھیا سے ملنے آ رہی ہے۔ عزاداروں جابر دور چلے گئے، ایک درخت کی آڑ میں چھپ گئے۔ عزاداروں ہماری آنے لگی، جیسے جیسے ہماری آتی تھی، روایتیں کہتی ہیں حسین کے قبر کے پاس جب زینب کی ہماری پہنچی تو ہماری کا بیٹھنے کا انتظار زینب نے نہیں کیا، بلکہ ہماری سے اپنے آپ کو حسین کے قبر پہ گرا دیا۔ اے بھیا زینب لوٹ کے آ گئی، بھیا کر
کربلا سے کوفہ سے شام پھرائی گئی بھیا عزادارو۔ اس کے بعد ایک جملہ کا اے بھیا ارے زینب بہت شرمندہ ہے، دو امانت میرے حوالے کیا تھا، ایک سید سجاد ایک سکینت، اے بھیا سید سجاد کو بچا کے لے کے آ گئی، لیکن زینب شرمندہ، سکینہ شام میں سو گئی۔ عزادارو ماتم ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے بیٹا سید سجاد مجھے میرے بھیا عباس کی قبر تک لے کے چلو۔ عزادارو جناب سید سجاد نے اپنی پھوپھی زینب کو سہارا دیا، آگے بڑھے اور ایک جگہ لے جا کے بٹھا دیا۔ عزادارو جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد میں نے کہا میرے بھیا عباس کی قبر پہ لے کے چلو، ارے تم نے کسی بچے کی قبر پہ لا کے مجھے بٹھا دیا۔ عزادارو ارے سید سجاد سرو سینہ بن اے بھوبی اماں یہ ہمارے چچا کی قبر۔ عزادارو زینب تڑپ گئی، اے بھیا اے بیٹا سید سجاد میرا بھیا کے قامت بہت بلند تھی، یہ تو بچے کی قبر۔ اے بھوبی اماں ارے شام غریبا چچا کے لاشے پر اتنے گھوڑے دوڑائے گئے، چچا کا لاشا ٹکڑانے تقسیم ہو گیا۔ عزادارو 3 دن تک ماتم ہوتا رہا۔ اس کے بعد جناب سید سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں اب ہم مدینے چلیں گے، اپنے وطن چلیں گے، اماریاں لائی گئیں، ایک ایک بیویوں کو کون سوار کرے؟ عزاداروں نہ علی اکبر ہے، نہ اولو محمد ہے، نہ قاسم ہے، نہ عباس ہے۔ عزاداروں روایتیں کہتی ہے ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، ایک ایک بیوی کو سوار کیا، جب ساری بیویاں اماری میں سوار ہو گئی، روایتیں کہتی ہے ایک اماری خالی تھی۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ کس کی اماری ہے؟ کہا تمہاری اماں رباب کی اماری ہے۔ اب جو آگے دیکھا تو حسین کی قبر سے لپٹ کے پہن کر اے میرے والیو وارث ارے میں کربلا میں کیسے تمہیں چھوڑ کے جاؤں، سکینہ زندان میں آپ اور بیٹا میرا کربلا میں۔ عزادارو سید سجاد ہے اے اماں مدینے چلیے، جناب زینب آگے بڑھی، یہ بھابھی ام رباب مدینے چلیے۔ ایک جملہ کہا اے شہزادی ارے آپ کو مدینہ جانا مبارک ہو، آپ جائیں گی تو عبداللہ سے تو ملاقات ہو جائے گی، لیکن رباب جائے گی تو کس سے ملے گی؟ نہ سکینہ، نہ علی اصغر، نہ میرا حسین۔ ایک مرتبہ اے اماں ارے زہرا انتظار کر رہی ہے، حسین کی قبر پہ رکھ کے وعدہ کیا اے مولا جب تک رباب زندہ رہے گی سائے میں نہ بیٹھے گی۔ عزادارو رباب کو لے کے آئی، اماری میں سوار کر دیا۔ اب ایک واحد شہزادی ہے جو کون ہے جو سوار کرے؟ کبھی داہنے دیکھا کبھی بائیں دیکھا، مدینہ یاد آ گیا۔ اے بھیا عباس ارے مدینے سے تم نے مجھے سوار کیا تھا، اب کربلا میں کون سوار کرے گا؟ عزادارو سید سجاد آگے بڑھے، اے پھوپھی اماں میں سوار کر دیتا ہوں۔ عزادارو سید سجاد سجدے کے عالم میں چلے گئے، پھوپھی اماں میرے پشت پہ قدم رکھ کے اماری میں سوار ہو جا۔ ارے جیسے زینب نے سید سجاد کے پشت پہ قدم رکھا، سید سجاد لڑکر آگے گر گئے، زینب تڑپ گئے اے بیٹا اے بھیا عباس ارے دیکھو سید سجاد کے بھی اتنی طاقت نہیں تیری بہن کو سوار کر سکے۔ زینب اماری میں سوار ہوئی، یہ قافلہ مدینے کے طرف بڑھنے لگا۔ عزادارو روایتیں کہتی ہیں جب مدینے کے قریب آیا، ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے بشیر کو بلایا، اے بشیر تیرا باپ بھی شاعر تھا، کیا تو بھی شعر کہتا ہے؟ ہاں مولا میں بھی شعر کہتا ہوں۔ جب مدینے میں سنا دے کہ جو کربلا 28 رجب کو قافلہ گیا تھا وہ واپس آ گیا ہے۔ عزادارو عباس کا علم لے کر بشیر چلا، مدینے کے گلیوں میں ہوتے ہوئے سارا مجمع بشیر کے پیچھے، یہ تو عباس کا علم ہے، اس کے ہاتھ میں
ایک ایسی آیت وہ کہتا چلا جا رہا ہے اور رسول کے روضے میں آؤ، رسول کے روضے میں آؤ، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ بشیر کہتا ہے ارے جو قافلہ گیا تھا وہ واپس آ گیا۔ جوان آگے بڑھے، علی اکبر کہاں بشیر بتا، اور جو چھوٹے اور آگے بڑھے، قاسم کہاں ہے، اور محمد کے دوست آگے بڑھے، ہمارے دوست اور محمد کا عزاداروں۔ ایک مرتبہ بشیر نے کہا کربلا میں سارے مارے گئے، ارے قافلہ مدینے کے سرحد پہ رکا ہوا ہے۔ عزاداروں روایتیں کہتی ہیں سارے مدینے والے مدینے کے سرحد کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک مرتبہ جناب جو چوتھے امام کے چچا ہیں جناب محمد حنفیہ، وہ دوڑتے ہوئے اپنے بھتیجے سے ملنے کے لیے، میرا بھیا آیا ہے میں چلوں اس سے مل لوں۔ عزاداروں ایک مرتبہ بے ہوش ہو کے گش کھا کے گر گئے۔ سید سجاد کو پتہ چلا، آئے اپنے چچا کے سر کو لیا، زانوں پہ رکھا، پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ جیسے ہی آنکھ کھلی ایک مرتبہ اٹھے، ارے میرا بھتیجا آیا ہے، ارے تم ہٹ جاؤ مجھے اپنے بھتیجے سے ملنا ہے۔ سید سجاد کا اے چچا، ارے مجھے پہچانت، میں سید سجاد۔ اے بیٹا یہ تمہاری حالت کیسی، ضعیف کیسے ہو؟ اے چچا بہن کی میاں سید سجاد کو ضعیف کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بذنبک و تسلیما لامرک۔ ماتم حسین